السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گومن اور لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو۔ اس لیٹر میں یہ گزارش کی گئی ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے، پرے کی گئی ہے کہ ارشد شہید کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، جو کیس چل رہا ہے، از حد نوٹس لیا جائے اور اس از حد نوٹس کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے جو حاضر سروس جو جج ہیں اس کے زیر اثر کام کرے اور جو تمام شواہد ہیں ان کا جائزہ لے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی ہم نے فیصل وارڈا صاحب نے بھی بیان دیا، اس سے پہلے ایک 2 ممبر کمیٹی ہے ایف آئی اے کی، وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ لہذا بڑا ضروری ہے، یہ پی ایف یو جے کی طرف سے زور دیا گیا ہے کہ وہ جو تمام سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے جوابات کے لیے ضروری ہے کہ حاضر سروس جج کے ذریعے کے زیر اثر ایک کمیشن بنے جو تمام اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ ایک ساتھ میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں صحافیوں کے لیے خاص طور پر چوہدری صاحب جو حالات و واقعات بنے ہوئے ہیں اور جس انداز سے کام کیا جا رہا ہے اور ہر جو ہفتے مہینے کے بعد خبر ملتی ہے کہ کسی صحافی کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو یہ بڑا ضروری تھا اور میرے خیال میں یہ ایک جائز مطالبہ ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے۔ جی چودھری صاحب، اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے آپ؟ نہیں، 100% عدالت عالیہ کو اور عظمیٰ کو دونوں کو اس پر فوری ایکشن لینے چاہیے اور صحافیوں کے تحفظ اور ان کو پروفیشنلی بھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اداروں میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اور ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنوایا جاتا ہے، یہ سارے کے اوپر مٹی پڑنی چاہیے اور لوگ جو ہے اپنا کام کریں، اپنے وقار سے، عزت سے اور اپنے بچوں کی روٹی روزگار کا بندوبست کریں۔ یہاں پاکستان از انڈر سیریس اینڈ سیویئر تھریٹ ان ون فارم اور دی ادر۔ جی صاحب، چونکہ ارشد کی فیملی کی طرف سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے، اب صحافیوں کی جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے، تو میرے خیال میں اگر ایک از حد نوٹس لے لیا جاتا ہے تو ایک بڑا ہی صائب فیصلہ ہوگا تاکہ اس واقعے کی تحقیقات جو ہے بغیر کسی ہیل حجت کے آگے بڑھیں۔ ناظرین اپنی بڑی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 دن سے ایک ہی موضوع پاکستان کے اندر زیر بحث ہے اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے ایک اہم تعیناتی جو 29 نومبر کو ہونی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیانات جو ہے حکومتی وزراء کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے ہیں، منسٹر فار ڈیفنس، گزشتہ ہفتے یہ لندن میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا لندن میں میری بات ہوئی ہے، آواز بلاسٹ کر رہی ہے۔ لندن میں ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ جب پاکستان کے اندر آئے تو یہاں پہ انہوں نے یہ جواب، جب سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا جی نہیں، تو میں تو ویسے ہی گھومنے پھرنے گیا تھا، وہاں پہ تعیناتی کے حوالے سے کوئی بات جو زیر بحث نہیں آئی۔ اب جو ہے خواجہ آصف صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، اس ایشو کے حوالے سے آپ کو سناتے ہیں۔ منسٹری آف دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہوا اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1-2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا۔ جی جناب، انہوں نے اس حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ خط انہوں نے لکھ دیا ہے، پہلے خط لکھا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے منسٹری آف ڈیفنس کو اور اس کے بعد منسٹری آف ڈیفنس نے آگے لیٹر فارورڈ کر دیا۔ ویسے ڈائریکٹ بھی وہ لیٹر لکھ سکتے تھے پرائم منسٹر صاحب، وہ 1 پیج کا جو ہے حوالہ ہم سنتے آ رہے ہیں جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے۔ بڑا نہیں ویس یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ جی قانونی کارروائی ہوگی، اس کے بعد پھر ظاہر ہے جی ایک ریکمنڈیشن ہوگی پرائم منسٹر کی طرف سے، بالکل اختیار ہے پرائم منسٹر کے پاس، اور وہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ چلی جائے گی صدر پاکستان کو۔ سنیں کیا کہا انہوں نے۔ ہم نے وہ لیٹر جو ہے جی ایچ کیو کو بھجوا دیا، انہوں نے نام دینے ہیں بما ڈوزیئرز کے جو ان کے سارا کیریئر پرائم منسٹر کے پاس آ جائیں گی۔ پرائم منسٹر صاحب جو بھی قانونی اور اس کا پروسیس ہے اپوائنٹمنٹ کا وہ مکمل کر کے پھر اس کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوا دیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 29 کو جو ہے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو جائے گی، 26 تک ہو جائے گی نوٹیفیکیشن انشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، جو اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے اور ان کے وزراء جو اس سوال کو مزید جو ہے وہ کمپلیکس کرتے جا رہے ہیں، اس میں گنجلک جو ہے پیدا کرتے جا رہے ہیں کہ کیا بغیر سمری کے بھی تعیناتی آپ کر دیں گے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے، سنیں ذرا۔ اگلے 2 سے 3 دن میں صورت میں مکمل ہو جائے گا، اگر سمری آ گئی، نہیں آئی تو پھر کیسے مکمل ہو جائے گا؟ نہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لیکن یہ پہلی صورت کی سمری نہیں آئے گی، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ فرض کیا جانا چاہیے۔
اب یہ ہے کہ سمری آئے گی کیسے، کہاں سے آئے گی، اس حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. سنیں ذرا. سمری جو ہے وہ جب پرائم منسٹر آفس نے جو ہے وہ طلب کی ہے اور وزارت دفاع نے وہ سمری بھجوانی ہے، تو وزیر دفاع نے بھی آج کہا ہے کہ اگلے 1 یا 2 روز میں سمری جو ہے وہ ہم سبمٹ کر دیں گے، تو یہ سمری بائی آل مینس جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کو موصول ہو جائے گی. اچھا، اس سارے معاملے کو ناظرین جو پیچیدہ بنایا جا رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت خود اس کو پیچیدہ کر رہی ہے. اب فہد حسین صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں کمیونیکیشن کے اوپر. میرے خیال میں اگر یہ ذمہ داری ان کو دے دی جاتی کہ وہ اس ایشو کے اوپر کامنٹ کرتے، وہ میڈیا میں بھی رہے ہیں، تو میرے خیال میں زیادہ مناسب رہتا. اب شاہد حقان عباسی صاحب نے سمری کے حوالے سے ایک نیا پینڈوراز باکس کھول دیا ہے کہ سمری تو آ جانی چاہیے تھی، پتہ نہیں پرائم منسٹر کو سمری کیوں نہیں دی جا رہی، پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے. سنیں ذرا. عام طور پہ سمری کافی پہلے آ جاتی ہے، 15-20 دن پہلے آ جاتی ہے سمریز. سمری کا نہ آنا ایک بہت بڑا فیلئر ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے. تو پھر پرائم منسٹر صاحب خود اس کا نوٹس لے کر کچھ ایکشن لے سکتے ہیں. اچھا چوئی صاحب، آج ہم نے احمد پنسوتا صاحب کو دعوت دی ہے، ماہر قانون، ان سے بھی بات کریں گے. یہ سمری کے اوپر موجودہ حکومت یہ کس طرح کا کھیل کھیل رہی ہے، تو آپ فرمائیے گا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے. لاہور کے اندر موجود ہے، ماشاءاللہ آپ کا تو پرانا ایکسپیرینس ہے، آپ نے کئی آرمی چیف اپوائنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ چل کیا رہا ہے نون لیگ کے اندر؟ نہیں مطلب اگر آگے سے اگر بندہ یہ کہہ دے رانا ثناء اللہ خان کو یا محترم شاہد حقان عباسی صاحب کو کہ ایک بڑے عہدے پر موجود ہے، ایک بہت بڑے عہدے پر رہ چکے ہیں، کہ جو وہ سمری آئے یا نہ آئے، تو آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو سکسیسفلی ضیاء الدین بٹ کا نکالا تھا وہ آرڈر نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ سر یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاہد حقان عباسی سابق پرائم منسٹر پی ایم ایل کے عام لیڈر ہیں، وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں مطلب آپ کے سامنے خاور گمن صاحب جب آصف سعید کھوسا چیف جسٹس تھے، انہوں نے نوٹس لیا یا ان کے پاس اپلیکیشن آئی اور انہوں نے ایک ایک پیرے اور ایک ایک لفظ اور ایک کاما فل سٹاپ کی انہوں نے وہاں دیکھا اور آرڈر پاس کیا. پھر اس کی لائٹ میں وہ امینڈمنٹ ہوئی اور ایک پروسیجر جو ہے وہ آپ کو پرچوٹا صاحب جو ہے وہ بتا سکیں گے زیادہ بہتر کہ وہ اس کے مطابق آپ نے چل رہا ہے. ہاؤ کین یو بائی پاس. جی پنسوتا صاحب سے پوچھتے ہیں. پنسوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طریقہ کار ہے جو ماضی کے اندر بھی اس طریقے کو اپنایا گیا ہے، تو یہ ایک تو موجودہ یہ جو ابھی ہم نے آپ کو بیانات سنوائے ہیں وزراء کے، وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور آن گراؤنڈ قانونی اعتبار سے کیا ہونا ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ جی سر، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں سر، یہ کسی بھی اپوائنٹمنٹ کا جب فیڈرل گورنمنٹ کوئی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے اور یہاں پر اس کیس میں آرٹیکل 243 کے تحت صدر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کلیئر ہو جائیں کہ یہ جو ایڈوائس پرائم منسٹر کی ہے آف کورس وہ تو اس پر اب بے تحاشا کیس ہوا ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے اور پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی سے سامنے آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے کسی بھی اپوائنٹمنٹ کا. آپ نے کسی بھی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کرنا ہوتا ہے جو کنسرنڈ منسٹری ہوتی ہے، بیکاز دیٹ از دا فیڈرل گورنمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر. آواز نہیں صحیح آ رہی سر. اب آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو. جی آ رہی ہے آواز. جی سر. تو سر اس کنسرنڈ منسٹری کی طرف سے ایک سمری موو ہوتی ہے. اس سمری میں 1 2 3 نام، اور یہ بیسیکلی ڈسکریشن کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے کہ 2 3 نام، ایون 5 بھی بھیجے سکتے ہیں، وہ نام بھیجے جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب ان میں سے ایک نام کو سلیکٹ کر کے آف کورس اپوائنٹمنٹ کر دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ جو بار بار وزراء کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم کے اس اختیار کو کہ وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کوئی شخص واپس نہیں لے سکتا. اور جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب جس کی ججمنٹ کا ذکر کیا ابھی غلام حسین صاحب نے، وہ بھی بڑی کلیئر اس میں یہ ساری چیزیں تھریش آؤٹ ہوئی تھی اور اس میں یہ بات کی گئی تھی چونکہ وہ ایکسٹینشن سے ریلیٹ کرتی تھی، وہ یہاں پر ریلیونٹ ہے نہیں اس طرح. بٹ یس، آرمی ایکٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو آفیسر جن کی سامری آتی ہے اس میں سے ایک آفیسر کو اپوائنٹ کر دینا. اچھا پنسوتا صاحب، آپ نے آرٹیکل 243 کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ میں آرٹیکل 48 کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا
کہ آرٹیکل 48 کے تحت صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی سمری موو کی جاتی ہے اس کے اوپر وہ 8-10 دن 15 دن میرے خیال میں اس کو بیٹھ سکتے ہیں, اس کو روک سکتے ہیں, اور یہ ڈسکریشنری ہے, ڈسکریشنری ہے. اس کے بعد اگر واپس سمری جاتی ہے 10 دن, یہ ڈسکریشنری ہے, اس کو نہیں نا روک سکتے وہ. نہیں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا چوہے صاحب, یہ ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی, کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہ چیز انڈر ڈسکشن ہے کہ پریزیڈنٹ وہ سمری واپس بھجوا سکتا ہے اگر وہ سمری جو ہے اس میں پروسیجر فالو نہ کیا گیا ہو. جو ابھی آپ کو پتا مارکیٹ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ریٹائر ہو گیا ہے, اس کی ریٹائرمنٹ کا ایشو ہے, تو اس حوالے سے ظاہر ہے پریزیڈنٹ کے پاس بھی ساری انفارمیشن پہنچ رہی ہوگی. تو کیا پریزیڈنٹ ایسا کر سکتا ہے کہ اسمبلی واپس بھجوا دے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ معاملات قانونی نقطے ہیں, ان کو ایڈریس کریں؟ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں, پریزیڈنٹ صاحب سمری کو آف کورس ریٹرن تو کر سکتے ہیں, بٹ آن اے پروسیجرل گراؤنڈ. جہاں پر جس ڈسکریشنری بات ہو رہی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص کا نام ڈالا جائے یا فلاں کا بالکل صحیح, کیونکہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے. ویسے آئیڈیلی اسپیکنگ ڈیموکریسیز کے اندر یہ کام پرائم منسٹر بھی نہیں کرتے کہ اگر آپ کے پاس ایک آپ کی منسٹری کی طرف سے سمری آئی ہے تو آپ کہیں جی فلانے کا نام ڈال کے فلانے کو نکال دیں. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت ساری کی ساری جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک اپوائنٹمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کو یا کسی ایک جنرل کو یہ اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہوں, جس کی وجہ سے سارے کا سارا جو پروسیس ہے آئین کا جو. سودا صاحب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا, بالکل صحیح بات ہے کہ آئیڈیلی اسپیکنگ ایک منسٹری کے اندر ایک کام ہونا ہے, اس پروسیجر فالو ہو رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے. لیکن شاہد حاقان عباسی صاحب کچھ اہلیت اور نا اہلیت کی باتیں کر رہے ہیں, یہ سنیں ذرا. سمری آئے گی, اس میں نام ہوں گے جو ایلیجیبل جنرلز ہیں, جو بھی بن سکتے ہیں, ان میں سے ایک کا چناؤ وزیر اعظم کر دیں گے. اگر آپ ایلیجیبل آدمی کا نام شامل نہیں کریں گے تو وہ بھی غیر قانونی ہے. اگر آپ ان ایلیجیبل آدمی کو شامل کریں گے وہ بھی غیر قانونی ہے, اور یہ معاملہ عدالت میں چیلنج بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک تو یہاں پہ پنسوتا صاحب جو چیز سمجھنے والی ہے اور ناظرین کو سمجھانے والی ہے کہ اگر منسٹری آف ڈیفنس ایک سمری فارورڈ کرتی ہے تو پرائم منسٹر کے پاس تو ایک ویریفائڈ ایک ویٹڈ سمری جانی چاہیے. اب پرائم منسٹر کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی ہی منسٹری کو چیلنج کر دے. آرٹیکل 90 اور 91 کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کابینہ کی جو آئین پاکستان کہتا ہے. تو یہ کیا حاقان عباسی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو ہمیں بھی سمجھائیں, اہل کون ہے نااہل کون ہے, اس حوالے سے اگر مجھے میرا سوال لے لیں. جی جو صاحب اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس. دیکھیں حاقان عباسی صاحب جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا جی بٹوین دا لائنز, یہ وہی بات ہے جس کو ریموو کرنے کے لیے آئین کے سارے پروسیسز کیے گئے ہیں. حاقان عباسی صاحب کو یہ بات بتانی ضروری ہوگی کہ ڈسکریشن ہیز ٹو بی اسٹرکچرڈ. اس ڈسکریشن کو ریموو کرنے کا مقصد ہے, یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر سوللی چاہے تو ایک آدمی اور اس کے لیے وہ سارے کا سارا کاو آؤٹ کر دے. یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے. اس کے اندر اس وقت جب آپ سمری موو کرتے ہیں, دیکھیں اگر وزیر اعظم کا اختیار ہے تو سمری کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ان کا بالکل سمری کا مقصد یہ ہے کہ اینی پرسن ہوز اے جنرل, یہ بیسکلی آرمی کی ریگولیشنز کہتی ہیں, ہی ڈیزروز ٹو بی, اس کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ آف کورس 3 اسٹار ہے. اس میں سے آپ آرمی ملٹری خود سلیکٹ کر کے بھیجتی کہ جی یہ 3 نام ہیں. سو پرائم منسٹر کا رول میرے لیے ہے کہ یہ 3 اور یہ 5 میں سے کوئی نام آپ اپوائنٹ کر دیں. اور if I was in place of the prime minister تو میں ضرور یہ کوشش کرتا کہ سینیورٹی کم فٹنس جو ہے پرنسپل پوری دنیا میں جس طرح ہماری جوڈیشری میں ہے اور باقی جگہوں پر ہے, آپ اس کو فالو کریں. بٹ ایلیجیبلٹی جو ہے, اور ایون شاید صاحب یہ بات بھی غلط کر رہے ہیں کون ایلیجیبل ہے کون ان ایلیجیبل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ان ایلیجیبل آدمی کو آپ سمری کے اندر نام لکھ کے بھیج دیں؟ کیا منسٹری آف ڈیفنس اتنی نہ ہے لیکن انہیں نہیں پتا کہ کس کو نہیں ڈال. بالکل صحیح. This is the point which needs to be highlighted. جی چوہے صاحب آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی نہیں اپن چھوٹا صاحب یو آر رائٹ. میں کچھ اور 2 چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا. پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو اب ڈینگے مار رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی نہیں, جو آرمی چیف ہے جو فوج کے اندر سروس کر رہا ہے وہ ہمارے سر ماتھے پر سلام پیش کرتے ہیں, وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں آپ کے کور کمانڈر جو ہے وہاں شہید ہو گئے تھے, سرفراز. ہیونگ سیڈ دس, آیا آپ کی یہ جو ڈسکریشن ہے یہ بڑی لمیٹڈ ہے. اگر جو 18 کو ریٹائر ہو گئے ہیں, جو 22 اکتوبر کو ریٹائر ہو گئے ہیں, جو 1 اکتوبر کو ریٹائر ہو گئے ہیں, 3-4 جرنیل جو ہیں اسی کیٹیگری کے, یعنی لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈرز کے عہدوں پر تھے, جو دے ہیو ریٹائرڈ فرام آرمی. تو آپ ان میں سے کسی کو بنا سکتے ہیں؟ یعنی جو کل ریٹائر ہو رہا ہے اس کو کس طرح وہاں کنسیڈر کرانا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ لگتی. اس میں غلام
میں آپ سے 100% متفق ہوں. دیکھیے کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں وہ انڈیزائربل پریکٹسز ہوتی ہیں. لیٹ سے ہم اسیوم کرتے ہیں 29 کو ان کی جو ٹینیور ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے, اس سے پہلے کوئی لیٹ سے 26 کو یا 25 کو جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں. اگر آپ ان کو پہلے وائس چیف بنا کر 4 اسٹار بنائیں یا کسی اور پروسیس سے یہ کوشش کریں کہ اس ڈیٹ سے پہلے ان کو آپ اپوائنٹمنٹ کر دیں, ٹھیک ہے, قانون اختیار دیتا ہے, قانون کی طرف بہت ساری چیزوں کا اختیار آپ کو دیتا ہے, بٹ ڈسکریشن ہیز ٹو بی ایکسرسائز جوڈیشیسلی. کیا پھر وہ جو 22 اکتوبر کو یا ستمبر کو ریٹائر ہوئے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو بھی 4 اسٹار بنا دیتے اور وہ بھی اس لیگ میں آ جاتے؟ پھر اس طرح تو پچھلے 4 سال میں جو ریٹائر ہوئے سارے کے سارے کلیم کریں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسیوم یہ کرنا ہے کہ 29 کو جس دن یہ پوزیشن خالی ہو رہی ہے اس دن کون کینڈیڈیٹس ہیں, ان ایلیجیبل کینڈیڈیٹس 5 کا 6 کا 10 کا جتنوں کا آپ نے نام لکھنا ہے بھیج دیں تاکہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کر دیں, ورنہ تو یہ بڑی پرابلمٹک سچویشن ہو جائے گی. بیکاز دیکھیں جی آرمی آفیسرز پھر جو اکتوبر میں ریٹائر ہوئے وہ بھی سمجھے گا اس کا رائٹ ہے, وائی وازنٹ ہی گیون دیٹ پاور. اور اگر آپ سمری لیٹ سے 27 تک بھی بھیج دیتے ہیں تو تب بھی جو ہے کچھ آرمی آفیسرز انیلیجیبل ہو جائیں گے. تو اسپیسیفکلی, اور ویسے بھی ہمارا آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی پرسن اسپیسیفک ایکشن ہوتا ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ چوہدری صاحب, رانا صاحب فردر ہے جی, چوہدری صاحب جی, ایک تو کوئی ویکینسی نہیں ہے اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں نا, وائس چیئرمین لگا دیں یا کچھ لگا دیں, کوئی جرنیل پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ویکینسی نہیں ہے. اچھا صاحب سنیں رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں, رانا صاحب سے ہماری جان چھڑاتے ہیں سر, سنیں ذرا. جو 27 کو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اور جو 29 کو ہو رہی ہے, تو یہ جو 24 اور 25 کی تاریخ بنتی ہے اس وقت تک بائی آئینس جو ہے وہ سکسیسر جو ہے وہ اناؤنس ہو جائیں گے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کون جو ہے وہ ان کی جگہ لیں گے. اور اسی ایشو کو لے کے شاہد حقان عباسی صاحب ایک اور جو ہے حکم دے رہے ہیں, یا پتہ نہیں, آپ ان کا بیان سنیں کیا فرما رہے ہیں. یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی وقت جو ہے پروموٹ کر دے. میرا نہیں خیال کہ یہ چیز بھی سمری کے بغیر پروموشن ہو سکتی ہے. پاکستان آرمی ہے, یہ وزارت دفاع کا ادارہ ہے, انہی کی کنسلٹیشن سے وہ اپنی نیڈ کے مطابق ہی سمری بھیجتے ہوں. ایک سمری آتی ہے, اس میں نام ہیں جو بھی سینئر موسٹ لوگ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے قابل قبول نہیں ہے, وہ مزید نام بھی مانگ سکتے ہیں, یہ ان کا اختیار ہے. جی, یہ شاہد حقان عباسی صاحب نے ایک جو بات کی ہے وہ کہ سمری آئے گی تو پرائم منسٹر صاحب واپس کر سکتے ہیں, یہ سنیں ذرا, یہ کیا کہا انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ یہ چیز بھی سمری کے بغیر پروموشن ہو سکتی ہے. پاکستان آرمی ہے, یہ وزارت دفاع کا ادارہ ہے, انہی کی کنسلٹیشن سے وہ اپنی نیڈ کے مطابق ہی سمری بھیجتے ہوں گے وزارت دفاع کو, اور وہ پرائم منسٹر کو بھیجتے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر از خود کسی کی ایکسٹینشن یا پروموشن کر سکتے ہیں. جی چوہدری صاحب, یعنی احمد پنسوٹا صاحب اور خابر صاحب, آپ میری یہ بھی عرض سن لیں, آیا یہ جو ڈسکریشن ہے وہ جو وہاں سے لسٹ آئی ہے پریورٹیز کے مطابق یا ان کی اپنی سینیورٹی کے مطابق یا واٹ ایور, اس سے باہر کسی کو پروموٹ کر کے لگا سکتے ہیں ایک, اور دوسرا جو شخص جو ریٹائر ہو جائے اور وہ ایکسٹینشن اگر اس کو دی جائے تو ایکسٹینشن والا بندہ پروموٹ ہو سکتا ہے. جی سر, دونوں آپ کے سوال بڑے زیادہ انٹرسٹنگ ہیں. دیکھیں اس کے پیچھے جو میتھڈ ہے نا جس کی وجہ سے نام مانگے جاتے ہیں, وہ میتھڈ یہ ہے کہ جو آرمی کے ٹاپ جنرلز ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ جنرلز, ان میں جو بیسٹ ہوتے ہیں وہ آرمی خود بتا سکتی ہے. میں, آپ اور وہ نہیں بتا سکتے, بیکاز ان کے وار کورسز ہوتے ہیں, ان کے کچھ میڈلز ہوتے ہیں, کچھ یہ بتایا جاتا ہے کچھ سورٹ آف آنر ہے, اس کی بیسس پر ایک لیگلی سسٹینیبل کرائٹیریا کے تحت بندے بھیجے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ کوشش کریں کہ ایک شخص جس کو ریٹائرمنٹ سے پہلے, ریٹائرمنٹ اس کی جس ڈیٹ کو آ رہی ہے اس ڈیٹ سے پہلے آپ, پہلی تو سوال میرا رانا ثناءاللہ صاحب سے یہ کہ آپ سمری کی ڈیٹ 25 کیوں کہتے ہیں, 27 کیوں نہیں, 28 کیوں نہیں, 20 کیوں نہیں, وائی از دیر سو مچ ایمفیسس آن 25th. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ ہم کسی بھی افسر کو 2-3 دن پہلے ایک پروموٹ کریں گے, جو کہ پروموشن کا اس وقت ویکینسی بھی موجود نہیں ہے جس طرح غلام حسین صاحب نے کہا, تو وہ بھی وداؤٹ سمری آپ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر یہ سارا پروسیس جو آپ نے باقی 5-6 نام منگوائے ہوں گے وہ آپ نے کس لیے منگوائے ہیں. اٹ کلیئرلی شوز کہ یہ سارے کا سارا پروسیس کسی ایک شخص کو کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ ہوگا. جاوید لطیف صاحب نے پنسوٹا صاحب کیا فرمایا ہے, چوہدری صاحب آپ بھی سنیں. اگر وزیر اعظم کا جو استحقاق ہے, اختیار ہے,
اس کو کوئی اگر بلڈوز کرے گا تو پھر کیا ہم منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے رہیں گے؟ ہم بات نہ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ جس مقصد کے لیے اتنی بڑی ہم نے قربانی دے دی سیاست کی، ریاست کے لیے، تو میں خاموش رہوں گا؟ کیوں خاموش رہوں گا بھائی؟ جناب اللہ، اب جاوید لطیف صاحب یعنی ریاست لیے انہوں نے کہڑی قربانی دیتی ہے؟ قربانی کل تک گالیاں دے دیں نہیں تک چوہے صاحب تھوڑی قربانی دی ہے. آج ماشاءاللہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کا کیس جو ہے نیب کا وہ بھی بند ہو گیا ہے. اس سے پہلے تمام کیسز جو نیب کی طرف سے بنائے گئے تھے، نیب کے قانون میں تبدیلیوں کی وجہ سے وہ تمام کیسز بند ہو گئے ہیں. وہ ہنسی خوشی جو آپ کو پتا ہے زندگی گزارے ہیں، تو یہ تھوڑی قربانی ہے، میرے خیال میں بڑی قربانی ہے. وہ تو کیس چلے سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے. یہ ایک ساٹ ہمارے پاس موجود ہے پنسوتا صاحب، شاہد حقان بازی صاحب، وہ مکس سگنل دے رہے ہیں. وہ سنیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم خود جو ہے کسی کو ایکسٹینشن یا پروموشن دے سکتے یا نہیں دے سکتے. سنیں یہ کیا فرما رہے ہیں. یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی وقت جو ہے پروموٹ کر دے. میرا نہیں خیال کہ یہ چیز بھی سمری کے بغیر پروموشن ہو سکتی ہے. پاکستان آرمی ہے، یہ وزارت دفاع کا ادارہ ہے، انہی کی کنسلٹیشن سے وہ اپنی نیڈ کے مطابق ہی سمری بھیجتے ہوں گے وزارت دفاع کو، اور وہ پرائم منسٹر کو بھیجتے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر خود کسی کی ایکسٹینشن یا پروموشن کر سکتے ہیں. چوہی صاحب، جو آپ سے میرا سوال ہے کہ نون لیگ کے اندر یہ آپ کو جو دو کیمپس کے اندر ایک تقسیم ہے، ڈیوائیڈ ہے. ایک جو کیمپ ہے انقلابی کیمپ، میری انفارمیشن کے مطابق، جس کو لندن سے ساری کی ساری انفارمیشن دی جا رہی ہے، لندن سے ان کی فیڈ آ رہی ہے کہ آپ انقلاب کی بات کریں، آپ لڑنے کی بات کریں، آپ اپنے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس کی بحالی کی بات کریں، جو ابھی جاوید لطیف صاحب بھی فرما رہے تھے. لہٰذا آپ لڑنے کی تیاری کریں. سمری آتی ہے نہیں آتی، آپ ایک اپوائنٹمنٹ اناؤنس کر دیں اور صدر پاکستان کو بھجوا دیں. اگر مسئلہ ہوگا تو پھر ہم کورٹ چلے جائیں گے، کورٹ میں دیکھا جائے گا کیسے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو چوہی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سموتھلی ٹرانزیشن ہو جائے گی، یا ایک بار پھر 2019 کی طرح معاملہ سارے کا سارا پھر جو ہے آپ کو سپریم کورٹ میں ہی جاتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں خاور صاحب، یہ بھی تسی غلط فہمی اپنی دور کر لو. بالکل سر، تھانوں انقلابی لگتے ہیں نا. وہ لنڈن میں وہ کوئی آئی ہے کمپلینٹ، اس کے بعد وہاں سے گئے اور وہ سوئٹزرلینڈ میں $5,000 یعنی 12-13 لاکھ روپے روز والے کمرے میں ٹھہر گئے جا کے. ہوٹل کا نام بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے. اور سسلی بھی جا رہے ہیں، وہ سسلین یعنی وہ مافیا والا ادھر بھی پھر رہے ہیں کسی ولاز میں. تو کوئی چیز تو چھپی نہیں رہتی. وہ اصل میں انہوں نے آنا پاکستان تھا، وہ ان کو پتہ نہیں چلا، وہ غلط فلائٹ میں بیٹھ گئے تو اور طرف چلے گئے. اب وہ امریکہ میں ہوتے ہوتے پاکستان آئیں گے. اچھا، وہ تھوڑے یہ پکی بات یہ ہے کہ جن کو یہ بنانا چاہتے ہو سکتا ہے ہی مسٹ بی دی بیسٹ آف دی لاٹ، بٹ یو ہیو ٹو گو بائی دی بک. چوہی صاحب، ہم اس چیز کے اوپر یہ جو شاہد حقان عباسی صاحب یا محترم جاوید لطیف صاحب یا باقی ان کے وزراء ان ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم اس ایشو کے اوپر جا ہی نہیں رہے. ابھی جو بات کی پنسوتا صاحب نے، پاکستان آرمی کے اندر تمام لوگ جو اس عہدے تک پہنچتے ہیں ان کی پروموشنز ہوتی ہیں. میرا خود تعلق رہا ہے آرم فورسز سے. ہر سب کے سب اہل ہوتے ہیں، ہر رینک کے اوپر بہت ہی سخت گیر جو ہے امتحانات کا سلسلہ ان کو عبور کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ اس عہدے تک پہنچتے ہیں. ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک جو سموتھلی کام ہونا ہے. عمران خان کہتا ہے آپ جو ہے مجھے ان کا جو رائٹ ہے سمری بھیجنے کا اور ڈوزیئر اٹیچ کرنے کا، وہ آپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ جی پنسوتا صاحب، ہمیں سمجھائیے گا کہ فورسز کے معاملے میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ جو لا یعنی انہوں نے بحث شروع کر دی ہے. ویسے تو ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے آپ کو بتائیں گے کہ ڈی این اے جو پی ایم ایل این کا ہے نا، یہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر جو سیاست ماضی کے اندر بھی کرتے رہے ہیں، تو شاید وہ عادت کی وجہ سے مجبور ہیں، اس لیے اس ایشو کو بھی وہ جو ہے بڑا ایشو، نان ایشو کو بڑا ایشو بنا رہے ہیں. بریک کے بعد اس اوپر ڈسکشن ہماری کنٹینیو رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، جو پاکستانی سیاست کے حوالے سے کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں، کچھ شگوف رکھتے ہیں، ان کو باخبر ان کو کافی زیادہ اس حوالے سے انفارمیشن ہے کہ 80s کے اندر شاہد حقان عباسی صاحب کے والد صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب کے والد صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب کی والدہ ہوں، یا باقی اس وقت جو زیادہ تر پی ایم ایل این کی سینئر لاٹ ہے، ان کی تربیت، سیاسی تربیت ایک خاص سیاسی ماحول کے اندر ہوئی ہے. وہ آپ کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے اندر بھی ایک خاص ڈی این ہے. یہ مختلف اوقات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کس طرح کے یہ حملے کرتے رہے ہیں. ابھی کل ہی سنے کہ خواجہ آصف صاحب نے
اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا فرمودات پارلیمان کے سامنے رکھے، خاص طور پر نیشنل اسمبلی کے سامنے رکھے؟ سنیں ذرا. ہماری اسٹیبلشمنٹ 4 دفعہ ٹیک اوور پاکستان میں کیا ہے انہوں نے. 35 37 36 سال جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی کی ہے. 11 سال ایوب خان کے، 3 سال یحییٰ خان، 10-11 سال جنرل ضیاء کے اور 8-9 سال آپ جنرل مشرف کے لگا لیں. اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی نہیں لیکن انڈائریکٹ حکمرانی جو ہے بائی مینجمنٹ جو ہے کرتے رہے. اچھا بچوئی صاحب، میرا شرارتن تو نہیں، ویسے خواجہ آصف صاحب کے والد صاحب کا جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ، اس کے اوپر کامنٹ کر دیں، باقی ہم دوسرے ساؤٹ بھی آپ کو سنواتے ہیں. جی جی میں کامنٹ تاں کرا نا، میرا اپنا بہت گہرا تعلق نہیں سر، میں تو یہ آپ سے تھوڑی سی روشنی ڈلوانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کی جو سیاسی جو تربیت ہوئی تھی، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. اینی ویز، میاں نواز شریف سکہ بند مسلم لیگی تھے خواجہ محمد صفدر مرحوم. اچھا، یہ خواجہ آصف جو ہے نا، یہ کون سے ویوز رکھتے ہیں، لیس سیڈ بیٹر. وہ ایک شریف انسان تھے میرا جو جہاں تک. اور جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ ان کا تعلق اچھا تھا، میرے خیال میں آپ کا بھی تعلق اچھا تھا. بہت اچھا تھا. ان کو انہوں نے اسپیکر کے لیے اپنا نامینیٹ بھی کیا، لیکن وہ ہار گئے تھے فخر امام کے مقابلے میں. اوکے. اچھا، میاں نواز شریف صاحب نے بھی ماضی کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ بیانات دیے ہیں، سنیں ذرا. نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر، توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہی ہیں. مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. پاکستان توڑا. 15 کروڑ عوام کو کھا جائیں گے. یہ 2-4 جرنیل جو ہے ذرا مجھے کو بتائیں. پاکستان کا وزیر اعظم اپنے پورے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ مشورے کے بعد فیصلہ کرے، نہ کہ ایک آدمی GH2 کے اندر بیٹھ کے سارے فیصلے کرے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے، اور زمینی مخلوق اللہ کے فضل و کرم سے خلائی مخلوق کو شکست دے گی. اچھا جو صاحب، پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بار بار یہ بات کر چکی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم سیاست سے دور جانا چاہتے ہیں. لیکن مریم صاحبہ نے بھی، بہت ظاہر بات ہے، ابھرتی ہوئی لیڈر ہیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کے خیالات بھی سنیں ذرا. ادارے جو ہیں وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل باؤنڈ سے نکل کر ایک شخص کے خلاف بغض رکھتے ہوئے اگر وہ ایکسیسز کمٹ کریں گے تو پھر تنقید سننے کا حوصلہ بھی ان اداروں کو رکھنا پڑے گا. اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ، یعنی کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ مت بناؤ. اچھا، خواجہ آصف اور پرویز رشید صاحب بھی ماضی کے اندر کچھ بیانات دے چکے ہیں، یہ بھی سنیں ذرا. خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. صرف ایک منٹ روک کیجیے گا، جنرل صاحب کی بات بھی آنے دینا. تباہ کیا انہوں نے، ابھی ہمیں مشرقی پاکستان کا بھی حساب دینا ہے، انہوں نے وہ بھی تباہ کیا. یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. جی پنسودا صاحب، آج کل یہ تانا تو ویسے عمران خان کو دے رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو گھسیٹنا چاہتا ہے سیاست کے اندر، لیکن یہ چلیں اینی ویز آئی ہوپ انہوں نے ماضی سے کچھ سیکھا ہوگا. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جمعرات کو ایک کابینہ کا اسپیشل اجلاس بلایا گیا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کے اندر فیصلہ کر دیا جائے گا اور ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا جائے گا، اور اس نوٹیفیکیشن نکالنے کے بعد جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو 3-4 دن کے ٹرپ پر جا رہے ہیں ٹرکی. سوال اب یہ ہے کہ یہ اب پھر گیند جو ہے وہ پھینک جائیں گے پریزیڈنٹ کے کورٹ کے اندر. رانا ثناءاللہ صاحب نے پریزیڈنٹ کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا، یہ سنیں ذرا. یہ کیونکہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے، صدر جو ہے وہ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر جو ہے وہ پابند ہیں، اور اگر کوئی بچوں کی طرح روند کرنے لگے تو وہ کہے کہ جی میں یہ دستخط ابھی نہیں کروں گا، میں 10 دن ٹھہر کے کروں گا، میں 2 دن ٹھہر کے کروں گا، اوتھ جو ہے میں صبح کو نہیں لوں گا، میں کل لوں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی ان کی کسی رول میں یا کسی قانون میں تو ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ظاہر ہے آرم فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں ہمارے پریزیڈنٹ، اگر ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ یہ جو سمری اپروو ہوئی ہے وہ پراپر پروسیجر سے نہیں آئی، تو ظاہر ہے وہ ان کے سامنے ایک سادہ سا ایک قانونی نقطہ آ جائے گا، وہ واپس بھجوا سکتے ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ایک بار پھر جو ہے کورٹ کی طرف جائے گا؟ چوہے صاحب یہ میں پوچھ لوں ذرا، اس کے بعد پھر آپ آ جائیے گا پنسل صاحب کے. نہیں میں اکٹھا ہی پوچھ لیتا ہوں، میں نے کہا جی آسانی کرا دیتا.
یہ جو انہوں نے ماحول بنایا ہے اور ایک کابینہ کا اجلاس اس کے لیے رکھا ہے، یہ تو سیدھا سیدھا فلاؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور کنفرنٹیشن کا ماحول بنا رہے ہیں یہاں. میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے. جی سر، مجھے بیسکلی جو نظر آ رہی ہے چیز، اگر آپ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ فیکٹرز دیکھیں، جس طرح کے اٹیک کیا جا رہا ہے ہماری آرم فورسز کو اور ہماری آرم فورسز کے سینئر جنرلز کو، پرسنل کو، آئی تھنک مجھے بھی کچھ اس قسم کی چیز نظر آ رہی ہے. میں بالکل بار بار آئی ایگری ود غلام حسین صاحب جنہوں نے بات کی کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو کنٹروورسی سے باہر رکھنا چاہتی ہے. وہ پروسیس فالو کر کے ایک سمری بنا کے بھیجنا چاہتی ہے کہ آپ اس سمری میں سے جن لوگوں کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے، جس آدمی کو اپوائنٹ کرنا ہے، وہ آپ اپنا اختیار استعمال کریں. لیکن اس کے باوجود جو ہماری سٹنگ گورنمنٹ ہے، اس کی میکسیمم کوشش ہے کہ اس سارے کے سارے پروسیس کو پولیٹیسائز کیا جائے، اس سارے کے سارے پروسیس کو ایسے طریقے سے کیا جائے جس میں اسٹرکچرڈ ڈسکریشن نظر نہ آئے، اور کوشش یہ کی جائے کہ یہ معاملہ کل کو عدالت میں بھی جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کوشش کی، یا انہوں نے کوئی قانون اور ضابطے سے باہر جانے کی کوشش کی، یا ایون پریکٹس سے باہر جانے کی بھی کوشش کی، تو دس میٹر ول لینڈ ان دا کورٹ آف لا، جو کہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. ایون جب ایکسٹینشن کے ٹائم پر بھی معاملہ عدالت میں گیا تھا تو اٹ از ناٹ سم تھنگ نائس، بیکاز ہی از کمانڈر ان چیف آف دا آرم فورسز بیسکلی، اور آرم فورسز کو وہ کمانڈ کرنا ہے انہوں نے. تو اسی کمانڈر کی اگر آپ تعیناتی کو جا کے عدالتوں میں اچھالتے پھریں گے تو وہ بھی کوئی مناسب عمل نہیں ہے. تو اس لیے پہلے ہی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، بندے بن جاؤ اور پراپر طریقے سے اس کی اپوائنٹمنٹ کرو، اور جو قانون ضابطہ آپ کے سامنے، آپ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد یہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا ابھی آپ نے بیانات سیاسی شہادت، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جوئی صاحب، وہ سیاسی شہادت چاہ رہے ہیں. پرسوتا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. بریک کی طرف جانا ہے اور بریک ناظرین آپ کو بتائیں گے جو بھی چوہدری صاحب نے اسٹوری کی طرف اشارہ کیا کہ محترم نواز شریف صاحب اپنے خاندان کے ساتھ آج کل کہاں کہاں سیر کر رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، اوور دا ویکینڈ تسنیم حیدر نامی ایک شخص ہے لندن کے اندر، وہ کہتا ہے کہ میں پی ایم ایل این کا حصہ ہوں. اس نے ایک دعویٰ کیا، انکشافات کیے، کہا کہ جو کینیا کے اندر ارشد شریف کی شہادت ہوئی اس کے اندر کون کون لوگ انوالو ہیں. انہوں نے نون لیگ کی قیادت کا نام لیا، نواز شریف کا نام لیا، مریم صاحبہ کا نام لیا اور باقی لوگوں کے نام لیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا، دعویٰ کیا کہ میں نے پولیس کو جا کے کمپلین کر دی ہے. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو لندن چھوڑا وہ بعد میں بات کرتے ہیں. یہ تسنیم حیدر نے کہا کیا، سنیں ذرا. انشاءاللہ 2-3 دن میں ان سب کو گرفتاری. پولیس کہتی ہے کہ آپ ایویڈنس ہو بہت بڑے، سب سے زیادہ آپ امپورٹنٹ ہو. ہمارے لا کے مطابق، برٹش لا کے مطابق، یو آر دا ایویڈنس، جو بولتا بھی ہے. کل مہتاب عزیز صاحب ان کے وکیل ہیں تسنیم حیدر صاحب کے، جب ان سے سوال کیا کہ اب پولیس کیا کارروائی کر سکتی ہے اس حوالے سے، تو ثبوت ان کے پاس کیا ہے، سنیے ذرا. ہائی لیول پہ اس کو جو ہے نا، اس کی کنسیڈریشن ہو رہی ہے. یاد رہے کہ یہ کنسپریسی ایلیگیشن ہے. کنسپریسی میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 2 بندے یا زیادہ پلان بنا کر ایک کرمنل افینس کو ایکشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اس طرح ٹھوس ثبوت ہو آپ کے پاس. صرف کوئی کسی کا جو اس وہاں پہ موجود تھا یہی سفیشینٹ ہو سکتا ہے پولیس کو ایکشن کرنے کے لیے، اور ایسا ہی ہوا ہے. جی چوہدری صاحب، اب آپ کے پاس انفارمیشن ہے، نواز شریف صاحب، ان کا خاندان اس وقت سوئٹزرلینڈ، اس کے بعد اٹلی، یورپ، سارے کا سارا وزٹ کر رہا ہے، تو بتائیے ہو کیا رہا ہے؟ جی وہ وہاں سے چلے گئے ہیں. یہ ہمارے پاس اعلیٰ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں لندن سے کہ یہ جو صاحب ہے نا تسنیم حیدر، وہ کہتے ہیں جی وہ تو قتل میں ملوث تھا. بھائی وہ قتل کا ہی منصوبہ تو بنا لی انہوں، بہت یہ خدمات لیا سر، وال کٹال لی تو نہیں بلایا تھی انہوں. نمبر 1. نمبر 2، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تسنیم حیدر جو ہے اس کے پاس کنکلوسیو کوئی جو ہے ایویڈنس ہے، انہوں نے کلیکٹ کیا ہے موبائل پر یا ادروائز. جو یہ ڈسکشن ہے ٹو ہٹ اینڈ ہارم عمران خان اینڈ ٹو گیٹ کلڈ ارشد شریف اینڈ سبسیکوینٹلی عمران خان، تو یہ جو چیز ہے اس کے پاس ہے، ورنہ وہ اتنی دور نہ جاتا. 20 سال سے تو ادھر ہی دھکے کھا رہا تھا نواز شریف کیمپ. اور یہ چوہدری صاحب تسنیم حیدر نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر دیر از اے پاسبلٹی کہ شریف خاندان کی شاید وہاں پہ گرفتاریاں ہو سکیں. یہ ظاہر ہے ایک بڑا دعویٰ ان کی طرف سے ہوا ہے، انہوں نے کسی بند کمرے میں بات نہیں کی، میڈیا کے سامنے یہ سارے کے سارے انکشافات کیے ہیں. اب پولیس کے سامنے بھی ایویڈنس سامنے پیش آ گیا، تو اس پہ کچھ تو ضرور ہوگا. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.